حکم کا بیٹا مروان. حکم اور مروان یہ کن کے بیٹے؟ میں نے پہلے عرض کیا مروان بن حکم بن ابو العاص، اور یہ ابو سفیان کے آپس میں سب ایک ہی خاندان. یہ مروان اور حکم کون ہے؟ آپ کبھی جا کر پوچھئے گا. یہ وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور پاک میں مدینے سے نکال دیا تھا. مروان بعد میں آیا. اب یہ مروان کون ہے؟ حکم اور مروان جن پر حضور نے لعنت فرمائی ہے. یہ مروان، یہ کون ہے مروان؟ اگر کربلا کو سمجھنا ہے نا تو پہلے مروان کو سمجھیے. کربلا کو سمجھنا ہے تو پہلے بدر کو سمجھیے. کربلا کو سمجھنا ہے تو پہلے اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیے کہ یہ مروان کون تھا. یہ لعنتی وہی تھا کہ جب حسین پاک کو مدینے میں گورنر نے جب بلایا کہ یہ خبر دینے کے لیے کہ یزید تخت نشی ہو چکا ہے، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریے. حسین نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. تو یہ پلید کہنے لگا گورنر سے کہ اگر حسین انکار کر دے، تو مروان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حسین انکار کر دے تو حسین کی گردن جدا کر دی جائے، نہ بخشا جائے انہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مروان کہہ رہا ہے. مروان تو صرف ایک یزید کے پیچھے مت لگیے، کئی اور یزید اس میں شامل ہیں. یہ مروان یہ کہہ رہا، یہ تو حسین پاک کے وقت شہادت میں بڑا کردار اس نے ادا کیا ہے. اس پلید نے امام حسین کی شہادت میں بڑا ہاتھ رہا ہے اس کا. اور یہ اہل بیت کا وہ گستاخ کہ کلم کھلا بغض رکھتا تھا اہل بیت سے. آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ عید الفطر کا خطبہ کب ہوتا ہے؟ نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ پڑھ لینے کے بعد ہوتا ہے. کیوں بعد میں ہوتا ہے؟ یہ بدبخت اس کے دور میں اس بدبخت نے یہ طریقہ جو ہے شروع کر دیا. کیوں کہ پہلے جب خطبہ ہوتا تھا نماز بعد میں ہوتی تھی، تو یہ مروان منبر پر بیٹھ کر علی المرتضیٰ کو، حسن کو گالیاں دیتا تھا. صحابہ نے کہا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اب کیا ہوا حضرات گرامی؟ اب یہ ہونے لگا کہ پہلے صحابہ نماز پڑھ لیتے اور اس سے قبل کے خطبہ ہوتا اور یہ پلید منبر پر چڑھ کر کچھ بکواسات کرتا، وہ چلے جاتے، وہ کہتے کہ ہمیں اس کی بکواس نہیں سننی. تو یہ مروان اس نے یہ بھی کیا. اور اس نے کیا کیا ہے؟ اسی مروان نے حضرت عثمان غنی کو شہید کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس مروان کا ہے. یہ مروان جس نے حسین پاک کو بھی شہید کروایا، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروانے میں بڑی اس نے مکاری کے ساتھ اس نے چال بازی اس طرح یہ آگے رہا کہ آگے بھی تھا نظر بھی نہیں آتا رہا، اور اس نے وہ کام کر دیا کہ قیامت تک اب یہ آگ نہیں بجھ سکتی. یہ مروان بن حکم. اور اس نے کیا کیا ہے حضرات گرامی؟ ہاں یہی مروان کہ جب حسن شہید ہوئے تھے تو حسن کے جنازے پر تیر بھی چلائے ہیں. حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیر چلانے والا یہ مروان تھا. حسن کو اجازت دے دی گئی بی بی عائشہ پاک کی جانب سے کہ آپ بالکل، حسین نے جب اجازت طلب کی، بی بی پاک عائشہ پاک یہ کہنے لگی کہ میں اجازت دیتی ہوں حسن کو آپ یہاں بالکل سپرد خاک کریے، اپنے نانا کے قدموں میں آپ یہاں پر انہیں دفن کر سکتے ہیں. مروان نے اس وقت تلوار نکال لی اور کہا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا. یہ بھی مروان، یہ مروان حضرات گرامی سے ذہن میں رکھیے. کربلا تو ابھی آگے ہے، کربلا تو بہت آگے ہے. یہ شروع میں کیا ہو رہا ہے؟ امام حسن کو زہر دینے میں جس کا ہاتھ؟ مروان. جہاں جہاں آپ دیکھیں گے نا یہ سب مروان کے سارے کرتوت تھے. اور مروان کون تھا؟ مروان بن حکم بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ آپس میں کیا ان کی رشتہ داری ہے. اور اسی طرح